بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ پریشانیاں حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جا رہا ہو۔ رزق کے لیے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتی ہو۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کی بجائے تمہارے صبر پہ رشک کریں۔ کبھی بھی کامیابی کو دفاع اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دو، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ خوشگوار ترین زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کی تقسیم کردہ رزق پر راضی ہو۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں لیکن خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے چاہے تو دل توڑ دے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ اس شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، عزت، فکر اور چاہت ہو۔ کبھی تم دوسرے کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا پودا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کی بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہو جائے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، لیکن بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ محبت دور کے لوگوں کو فریب اور عداوت فریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت نہ پہچان پائے۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک کہ وہ خود نہ بلائیں۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی جیسی ہے
جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ دنیا کے ہر حاکم سے نفرت اس کے ظلم کی وجہ سے کی گئی ہے، جبکہ وہ حاکم ہو جس سے دشمنی اس کے عدل کی وجہ سے کی گئی۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، اور بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر اس کے باوجود تم سے تعلق نہ توڑے، وہ تمہارا برے وقت میں اچھا ساتھی ہے۔ سچی محبت اور دوستی زندگی کے ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک غلط فہمی ان دونوں میں دراڑیں ڈال دیتی ہے۔ اللہ کے نزدیک جس انسان کا جتنا زیادہ قرب ہوگا، اس کا امتحان بھی اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل پر اپنی فکر طاری کر دیتا ہے۔ انسان کی بھلائی اللہ کے ذکر اور آخرت کی فکر میں ہے۔ دکھ پر پچھتاوا نہ کرو، ہو سکتا ہے تم وہ خوش قسمت اور نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو وہ اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا، کیونکہ انسان مشکل میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کر لینے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان ڈھونڈو گے تو دنیا میں اکیلے ہی رہ جاؤ گے۔ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ تمہارا رزاق اللہ ہی ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو بلکہ اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ ایسے شخص پر بھروسہ کرو جو مشکل وقت میں تمہارے کام آئے۔ بے شک مشکل وقت کے ساتھ آسانی ہے، اور مومن وہی ہے جو مشکل وقت میں صبر اور بہتر وقت پر شکر ادا کرے۔ جب کسی سے سچی محبت ہو جائے تو اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کی آخرت کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ کبھی نہ کرنا، کیونکہ جو اپنے رب کو بھول سکتا ہے جو کہ حقیقی خالق ہے، وہ تمہیں بھی بھول سکتا ہے۔ یقین رکھو صبر کے بعد تمہیں ایسی نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم اپنا درد، تکلیف اور دکھ بھول جاؤ گے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں پر اڑنے کے باوجود بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ وہ تمہارا اچھا دوست ہے جو تمہیں برائیوں سمیت قبول کرے، ورنہ خوبیاں تو دشمنوں کی بھی متاثر کرتی ہیں۔ سوائے اپنے رب سے کسی سے امید نہ رکھو، اور سوائے اپنے گناہوں سے کسی چیز سے نہ ڈرو۔ جو شخص آج تمہارے سامنے کسی اور کے عیب بیان کر رہا ہے، یاد رکھنا کل وہ کسی دوسرے کے سامنے تمہارے عیب بھی بیان کرے گا۔ اقتدار، دولت اور دولت ملنے سے لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔
جو لوگ معاشرے میں شرم اور عزت کا زیور پہن کر چلتے ہیں تو معاشرہ بھی انہیں عزت شرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اگر سونے میں دراڑ آ جائے تو اسے تو پگھلا کر بھی پھر ایک جیسا کیا جا سکتا ہے، مگر ہیرے میں دراڑ آ جائے تو پھر وہ کبھی بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں آتا ہے۔ انسان کو دکھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے ملتا ہے، مگر افسوس کہ انسان اس دکھ کو ہی لے کر روتا رہتا ہے۔ جس دن تم کسی رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگو گے تو سمجھ جانا اس دن سے اس رشتے میں محبت، پیار اور عزت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو شخص چھوٹی مصیبتوں پر صبر نہ کرے، اللہ اسے بڑی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو ان پرندوں سے سیکھو کہ جب شام کو گھر واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس کی عزت جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوست کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر کے دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔